جزاک اللہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین لا سیما علی بقیۃ اللہ فی الارضین وحجتہ علی العالمین واللعن الدائم علی اعدائہم ومنکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من یوم ظلمہم وغصبہم وعداوتہم الی یوم الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك الى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون. ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. عزیزان گرامی، مولا حسن مجتبیٰ سرکار تاجدار مدینہ کے سبت اکبر امام حسن کی ولادت باسعادت کی شب ہے. میں اپنی طرف سے آپ تمام عزیزان کی خدمت میں پورے عالم اسلام، عالم انسانیت اور بالخصوص سب سے بڑھ کر ہم سب کے مولا اور آقا امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں، شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا کی خدمت میں آج پہلی مرتبہ گویا بی بی ماں بننے کا شرف حاصل کر رہی ہیں، مولا کائنات کی خدمت میں بابا بننے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، پیغمبر کی خدمت میں نانا بننے کا شرف حاصل کر رہے ہیں. سب کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹنے کے لیے ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. عزیزان، ظاہر سی بات ہے کہ کچھ نہ کچھ دو چار جملے ہی صحیح امام حسن مجتبیٰ کے بارے میں بھی بات ہوگی، لیکن جو ہمارا موضوع چل رہا ہے قرآن سورہ مبارک حجرات کی آیات پر ہم گفتگو کر رہے ہیں. یہ مطالعہ اور یہ مباحثہ بھی ہم آپ کے ساتھ کریں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو حسب عادت ہمارا طریقہ کار ہے
فقہی مسئلے کا، وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو فقہی مسئلے کی حد تک آج میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا شاید 5 منٹ میں زیادہ بھی لے لوں۔ وہ یہ کہ ایک سوال اکثر پوچھا جاتا ہے، اور بہت سارے مومنین مومنات اسپیشلی انٹلیکچوئلز، دوز who really are serious about religion، جو دین کا درد رکھتے ہیں دلوں میں، دین فہمی چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں سسٹم کو، وہ ایک سوال پیش کرتے ہیں۔ اچھا، یہی سوال بعض اوقات ان لوگوں کی طرف سے بھی آتا ہے کہ جن کا کام صرف اعتراض کرنا ہے یا مذاق بنانا ہے، تو ان کا لہجہ تھوڑا سا سخت ہوتا ہے۔ لیکن عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ سوال پوچھنے والوں کا لہجہ نرم ہوتا ہے۔ they actually want to understand، ایکچولی وہ دل کا درد بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات تھوڑا بہت اعتراض والا لہجہ بھی ہوتا ہے۔ اب آپ سوال سنیں گے تو آپ کے لیے کلیئر ہو جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ جب خدا ایک ہے، رسول ایک ہے، قرآن ایک ہے، اہل بیت اطہار ایک ہیں، ان سب کا فرمان ایک ہے، ان سب کی تعلیمات ایک ہیں، ان سب کا عمل ایک ہے، ان سب کی زندگی ایک ہے، تو پھر آخر کیا وجہ ہے کہ آیت اللہ خوئی کچھ فرماتے ہیں، آغا سیستانی کچھ اور فرماتے ہیں؟ اچھا، ابھی آپ کو سوال سمجھ میں آ گیا۔ مزید اس کو اچھے لہجے میں بھی بیان کیا جا سکتا ہے، سخت لہجے میں بھی بیان کیا جا سکتا ہے، مذاق اڑانے والے لہجے میں بھی بیان کیا جا سکتا ہے۔ تو اب آپ وہ سارے لہجے آپ خود سمجھ لیں، لیکن بطور کلی ایک سوال کہ بھئی جب دین ایک ہے تو آخر ایسا کیا ہے کہ جو ہے وہ ہم تک ایک بات نہیں پہنچتی؟ میرے خیال میں آج کے دور میں اس کا جواب دینا بہت آسان ہے، بہت زیادہ آسان ہے، اور وہ یہ کہ آخر ایسا کیوں ہے کہ جب آج تو کوئی جنت اور جہنم کا مسئلہ بھی نہیں ہے، آج تو کوئی حق اور باطل کا مسئلہ بھی نہیں ہے، آج تو ریسورسز بھی اویلیبل ہے، آج تو انفارمیشن بھی آپ کے پاس فنگر ٹپس پر ہے، آج فاصلے سمٹ چکے ہیں، ہزاروں میل دور کیا ہو رہا ہے ممکن ہے وہاں جو ہوا ہو دوسرے محلے والے کو بعد میں پتہ چلے، 1000 میل دور آپ کو پہلے پتہ چل جائے۔ تو لائک وی آر لیونگ ان سم اسٹرینج ورلڈ ناؤ، کہ جہاں پر ہم ناٹ اسٹرینج ان فیکٹ ہمارے لیے تو اب اسٹرینج نہیں رہی، لیکن آج سے 100 سال کے پہلے کے انسان کے لیے تو آج کی دنیا 100% اسٹرینج ہے۔ کہ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ مولانا آپ یہاں پر بیٹھ کے مجلس پڑھ رہے ہیں، لوگ گھروں میں بیٹھ کے سن رہے ہیں؟ یہ سوچنا ہی آج سے 100 سال پہلے کے انسان کے لیے آلموسٹ ایک ناممکن سی چیز تھی، ایک شاید معجزاتی چیز تھی۔ تو پھر آپ مجھے بتائیے کہ آخر کیوں کورونا کے بارے میں ہم لوگ ایک نتیجے پہ نہیں پہنچ پا رہے ہیں؟ کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ گاڈ میڈ ہے، کوئی کہہ رہا ہے یہ ہیومن میڈ ہے، کوئی کہہ رہا ہے ایسا ہے ہی نہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ لوگ اس سے مر رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے اس سے مر رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے سیاست ہے، کوئی کہہ رہا ہے فارماسیوٹیکل انڈسٹری کا ڈرامہ ہے، کوئی کہتا ہے میڈیا انڈسٹری اس کے ساتھ کھیل رہی ہے، کوئی کہتا ہے یہودی، کوئی کہتا ہے امریکن، کوئی کہتا ہے چائنا، کوئی کہتا ہے لائک۔ تو آپ ایک ہو جائیں ذرا سا۔ چلیں ہم مولوی لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں، ہم سمجھدار نہیں ہیں، ہم جو ہے وہ مثال کے طور پر نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ بھئی دنیا کو ایک ورژن کی ضرورت ہے، تو آپ تو سمجھ رہے ہیں، آپ تو پڑھے لکھے بھی ہیں، آپ ڈاکٹرز بھی ہیں، آپ کے پاس اختیارات بھی ہیں، آپ کے پاس وسائل بھی ہیں، آپ کے پاس مال و دولت بھی ہے، تو آپ لوگ ایک پیج پر آ جائیں۔ لیکن نہیں ہو پا رہے۔ کیوں نہیں ہو پا رہے؟ اس لیے کہ اگر ایک آدمی بیڑا اٹھا بھی لے اور وہ پوری دیانتداری کے ساتھ مثلا 10 دن 15 دن 20 دن 25 دن پوری ریسرچ کر کے اپنا نتیجہ پیش کر بھی دے، ایک اور اسکالر کھڑا ہو جائے گا، وہ کہے گا سب تمہارا نظریہ بالکل بیکار ہے، میری ریسرچ بالکل صحیح ہے۔ تو بھائی تم دونوں ایک ریسرچ کر لو، آپس میں بیٹھیں گے، ڈیبیٹ کرتے رہیں گے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ 6 گھنٹہ، وہ کہے گا میں تیری ماننے کو تیار نہیں ہوں، وہ کہے گا میں تیری ماننے کو تیار نہیں ہوں، میرے پاس یہ دلیلیں ہیں، میں اس کی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ کورونا نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ آج بڑے بڑے ڈاکٹرز کے بیان آ رہے ہیں نا کہ کوئی ہے ہی نہیں ایسی چیز، سامنے سے بڑے بڑے ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہے، تو سارے ڈاکٹرز ایک ہو جائیں، نہیں ہو پا رہے، ایک کہہ رہا ہے کہ ہے، ایک کہہ رہا ہے کہ نہیں ہے، تو جب آج کے دور میں تو اس کا مطلب سمجھنا آسان ہو جانا چاہیے اصولاً۔ آپ ذرا سوچیں، میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں تاکہ اپنی بات سمجھا پاؤں کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، حوضے میں ہوتا کیا ہے۔ اس وقت مثال کے طور پر چلے یہ تو خیر کیمرہ لگا ہوا ہے، ممکن ہے 50 گھروں میں اسکرین چل رہی ہو، 100 گھروں میں اسکرین چل رہی ہو، ٹھیک ہے نا۔ اب 1 منٹ کے لیے میں کہہ دوں کہ صاحب آپ جو لیکچر سن رہے بس یہ 1 مرتبہ، آپ کو اس کی ریکارڈنگ سننے کی پرمیشن نہیں ہے، ریکارڈنگ نام کی کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ آپ کاغذ اٹھائیں، قلم اٹھائیں، لکھیں آج روحانی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، اور جب یہ لیکچر اینڈ ہو
تو ہر ایک آدمی سے کہا جائے کہ تم بھائی خلاصہ اتار لو کہ آج روحانی صاحب نے اس لیکچر میں کیا کہا. صحیح ہے, بات یہاں تک ہو گئی. اس کے بعد مثال کے طور پر یہ 100 کاپیز میں اٹھاؤں اور ایک ایسے انسان کو دوں کہ جس نے مجھے آج تک نہیں دیکھا, جس نے آپ لوگوں کو بھی نہیں دیکھا, وہ 100 کاپیز میں اس کے ہاتھ میں رکھوں اور اس اسکالر سے کہوں کہ تم ان 100 کاپیز میں جو لکھا ہوا ہے اس کو دیکھ کر فیصلہ کرو کہ روحانی صاحب نے آج کیا کہا. تو وہ 100 کتابوں, اس کے پاس ویڈیو تو اویلیبل نہیں ہے, ہم فرض یہی کر رہے ہیں کہ روحانی صاحب کی ایکچوئل ویڈیو تو پھر وہ 100 کاپی کی حیثیت نہیں کچھ. اب وہ 100 کاپیوں کو دیکھ کر فیصلہ کرنے چاہ رہا ہے کہ جناب علی جو ہے روحانی صاحب نے کیا لکھا, تو ان 100 کاپیوں کو پڑھے گا اور ایک نتیجہ قائم کرے گا. اچھا, وہی 100 کاپیاں میں نے اس آدمی سے لے لی, ایک دوسرے اسکالر کو دیں اور دوسروں سے کہا کہ تم لکھو کہ روحانی صاحب نے کیا کہا. اب ایک اس اسکالر کو دی تھی, ایک اس اسکالر کو دی تھی, آپ کو لگتا ہے کہ دونوں کا رزلٹ 100% ایک ہوگا؟ بولنے والا بھی ایک ہے, لکھنے والے وہی 100 ہیں, یہ بھی دیانتدار ہے, یہ بھی دیانتدار ہے, لیکن بہرحال یہ جو کہہ رہا ہوگا روحانی صاحب نے کہا اور یہ جو کہہ رہا ہے کہ روحانی صاحب نے کہا 100% ایک نہیں ہوگا. اتنا مانتے ہیں کہ آپ نہیں مانتے؟ کچھ نہ کچھ فرق ہوگا. اچھا, یہ ایک تیسرے کو دی, چوتھے کو دی, پانچویں کو دی, چھٹے کو دی, 100 آدمیوں کو دی 100 کاپیاں. پہلی 100 کاپیاں وہ تھی جنہوں نے ڈائریکٹ سن کے لکھا تھا, اگلی 100 کاپیاں وہ ہیں جن میں سے ڈائریکٹ کسی نے نہیں سنا روحانی صاحب کو. اب جو دوسرے لیول کی 100 کاپیاں ہیں, یہ اسکالر سے لے کر یہ اسکالر سے لے کر درمیان کے 100 اسکالر جنہوں نے روحانی صاحب کو نہیں سنا تھا, انہوں نے تو وہ 100 کاپیاں دیکھی تھی جن لوگوں نے روحانی صاحب کو سنا تھا. یعنی وہ فرسٹ لیول ہے 100 کا, میں سیکنڈ لیول پہ آ گیا 100 کے. ٹھیک ہے, میں اپنی بات سمجھا پا رہا ہوں؟ اب یہ سیکنڈ لیول جو 100 کا ہے کہ جنہوں نے روحانی صاحب کو نہیں دیکھا, جنہوں نے صرف فرسٹ لیول کی 100 کاپیز دیکھی ہیں, میں فرسٹ لیول کی کاپیز کو رکھ دوں سائڈ پہ اور سیکنڈ لیول کی 100 کاپیز کو دوں ایک پھر نئے اسکالر کو. اب بتاؤ روحانی صاحب نے کیا بولا تھا؟ اب ایک کاپی میں لکھا ہے کہ صاحب میں نے فلاں لوگوں سے سنا کہ روحانی صاحب یہ کہہ رہے تھے. دوسرے کے پاس گئے, وہ کہتا بھائی میں نے فلاں لوگوں سے سنا کہ روحانی صاحب نے یہ کہا, میں نے فلاں لوگوں کی کتاب میں دیکھا کہ روحانی صاحب نے یہ کہا, میں نے فلاں لوگوں کی کتاب میں کہا کہ روحانی صاحب نے یہ دیکھا. لکھا ہوا تو پھر بھی چینج نہیں ہوگا, لیکن یہی لوگ جو سن رہے ہیں اگر ان سے کہا جائے کہ لکھو مت, صرف زبانی بیان کرو, مجلس ختم ہونے کے 1 گھنٹے کے بعد اگر وہ بیان کریں گے وہ کہیں گے روحانی صاحب نے یہ کہا. اگلے دن کوئی پوچھے یار روحانی صاحب نے کل کیا کہا تھا, تو کیا وہ 100% سیم الفاظ استعمال کریں گے جو انہوں نے کل رات کو کسی کو بیان کرنے کے لیے کیے تھے؟ وہی آدمی جس نے آج رات کو 1 گھنٹے کے بعد کچھ کہا تھا, وہی آدمی کل میری لیکچر کے بارے میں کچھ اور کہہ رہا ہوگا. وہ کہے گا روحانی صاحب نے یہ کہا, الفاظ چینج ہو جائیں گے. اچھا, اسی آدمی سے پرسوں پوچھا جائے یار تم نے پرسوں کی لکچر سنی تھی, روحانی صاحب کی کیا کہا انہوں نے؟ اب وہی آدمی وہی تقریر بیان کر رہا ہے, پورا دیانتدار بھی ہے, وہ کہے گا روحانی صاحب نے کچھ ایسا کہا تھا. چوتھے دن, 5ویں دن, 6ٹھے دن, 10ویں دن, 20ویں دن, 1 مہینے کے بعد, یار تم نے پچھلے سال وہ روحانی صاحب کی عید کا خطبہ سنا تھا, ہاں کیا کہا تھا؟ یار کچھ ایسا کہا تھا. اب وہ دیانتدار بھی ہے, مومن بھی ہے, شیعہ بھی ہے, سب کچھ بھی ہے. تو ایک ہی آدمی ایک ہی اسپیچ کے بارے میں, ایک ہی اسکالر کے بارے میں, ایک ہی اسپیکر کے بارے میں آج ایک سٹیٹمنٹ دے رہا ہے, کل دوسری سٹیٹمنٹ کو دوسرے الفاظ بیان کر رہا ہے, کل اسی سٹیٹمنٹ کو تیسرے الفاظ بیان کر رہا ہے. اب یہ سب کچھ ہوا, یہ جو آپ حدیث سنتے ہیں نا, فلاں کہتے ہیں میں نے فلاں سے سنا, اس 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 نے چھٹے امام سے سنا. 1400 سال کے بعد جب مجتہد بیٹھتا ہے تو وہ خالی لکھے ہوئے کو دیکھ کے فیصلہ نہیں کرتا. آج کا اسکالر شاید یہ نہ پوچھے کہ بھائی وہ 100 آدمیوں کا بایو ڈیٹا تو مجھے دو, جن 100 آدمی نے سنی ہے یہ لیکچر, گھر پہ سنا ہے, ان میں عورتیں کتنی تھیں, مرد کتنے تھے, بچے کتنے تھے, بڑے کتنے تھے, پڑھے لکھے کتنے تھے, جاہل کتنے تھے, روحانی صاحب سے محبت کرنے والے کتنے تھے, روحانی صاحب کے دشمن کتنے تھے. خیر اللہ کرے گا کوئی دشمن نہیں ہوگا, لیکن میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, پیغمبر کے ائمہ کے دور میں تو یہ بھی ہوتا تھا, بنو عباس کے بندے بیٹھے ہوتے تھے. اب اگر مثال کے طور پر کوئی میرا دشمن ہے تو میرے پورے لیکچر میں سے وہ ایسا جملہ لکھے گا
کہ جس کے ذریعے وہ ثابت کر سکے کہ روحانی صاحب کو کچھ آتا جاتا ہی نہیں ہے. ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیوں؟ مجھ سے محبت ہی نہیں کرتا، پیار ہی نہیں کرتا مثال کے طور پر. تو اب آج 1400 سال کے بعد 1200 سال پہلے لکھی ہوئی کتاب آپ کے ہاتھ میں دی جا رہی ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا. اور آپ کو اس لیول تک جانا ہے کہ آپ ان کتابوں کو پڑھ کر اپنے آپ کو چھٹے امام کے درس میں محسوس کر سکیں، اور آپ یہ کہہ سکیں کہ آج 1400 سال کے بعد میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 1200 سال پہلے، 1300 سال پہلے امام صادق نے یہ کہا تھا. اٹ از کالڈ فتویٰ. یہ آسان نہیں ہے. سینکڑوں کتابیں، ہزاروں نام ہیں. کوئی پہلے سنی تھا بعد میں شیعہ ہوا، کوئی پہلے کچھ اور تھا بعد میں اہل بیت کا ماننے والا بنا، کچھ پہلے بھی کرسچن تھا آخر تک کرسچن رہا، صرف اہل بیت کا محبت کرنے والا بن گیا تھا. کوئی منافق تھا، کوئی جاسوس تھا، کوئی بنو عباس والا تھا. کسی نے حدیثوں کا بیڑا غرق کر دیا، کسی نے کتابوں کو جلا دیا، کسی کا حافظہ کمزور تھا بیچارے کا، وہ 4 لائن سے زیادہ لکھ نہیں پاتا تھا. ہمارا مرجع ہو بیچارہ وہ ریسرچ کرتا ہے پہلے علم رجال کے اندر، فلاں راوی قابل بھروسہ ہے کہ نہیں ہے تو کتنا قابل بھروسہ ہے، دوسرا راوی، تیسرا راوی، چوتھا راوی. 10 راویوں کے نام ہیں، 9 بھروسے والے، ایک درمیان میں بیکار کا نام آ گیا، پوری حدیث کیسی تیسی ہو گئی. اب اس کے بعد میں مرجع سے کہوں تم سب ایک ہو جاؤ، وہ کہتے ہیں بھائی ہمارا کام ہے دیانتداری کے ساتھ جس نتیجے پر پہنچے آپ کے سامنے پیش کر دینا. ہم ایک حدیث سن کر فیصلہ نہیں دیتے ہیں، ایک حدیث پڑھ کر فتویٰ نہیں دیتے ہیں. آج کا مومن یہ کام کرتا ہے، واقعاً یہ کام کرتا ہے. کہیں سے ایک حدیث مل گئی، اس میں لکھا ہوا ہے کہ مثال کے طور پر جھینگا حرام ہے، مثال کے طور پر. یہ مرجع کو سمجھ میں نہیں آتی، دیکھو چھٹے امام کی حدیث ہے. یعنی بھائی اتنا تو سمجھو کہ اگر وہ حدیث تم تک پہنچی ہے اور تم نے اس کا اردو ترجمہ پڑھا ہے، کم از کم اتنا تو مانو وہ حدیث مرجع تک بھی پہنچی ہے. اس نے بھی جب فتویٰ دیا ہے کہ جھینگا حلال ہے تو اس حدیث کو پڑھنے کے بعد فتویٰ دیا ہے. تم جو کہہ رہے ہو چھٹے امام نے فرمایا، تو کہ چھٹے امام نے تمہارے خواب میں آ کر فرمایا، تمہارے سامنے بیٹھ کر فرمایا؟ تم بھی کسی کی مان رہے ہو نا کہ اس نے کہا، پھر وہ کہہ رہا ہے کہ اس نے کہا، پھر وہ کہہ رہا ہے کہ اس نے کہا کہ چھٹے امام نے کہا. تو چھٹے امام نے تو تم سے بھی نہیں کہا. تو تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ جو حدیث تمہارے پاس آئی جس کے راویوں کے تم کو نام بھی صحیح طرح پروناؤنس کرنے نہیں آتے، تمہیں زرارہ پڑھنا ہے کہ زرارہ پڑھنا ہے وہ تمہیں یہی سمجھ میں نہیں آتا، بکیر ابن آئین پڑھنا ہے یا مثلا آئین پڑھنا ہے یا آئین پڑھنا ہے، تمہیں یہی سمجھ میں نہیں آتا، اور تم ایک حدیث لے کے فیصلہ کر لیتے ہو دیکھو یار امام صادق نے فرمایا کہ فلاں چیز حرام ہے، مجتہد کتاب میں لکھ رہا ہے کہ حلال ہے. امام صادق فرما رہے ہیں کہ حلال ہے، مجتہد لکھ رہا ہے کہ حرام ہے. بھائی ایک حدیث نہیں ہے، 100 حدیثیں، اصول ہیں، قواعد ہیں. ایک امام کی حدیث نہیں، 10 امام کی حدیث ہیں. سچ بھی لوگوں نے لکھا ہے امام کے نام سے، جھوٹ بھی لوگوں نے لکھا ہے امام کے نام سے، ہاں کا نہ بھی کیا ہے امام کے نام سے. آپ یہ کیسے مان لیتے ہیں کہ مرجع سب؟ میں تو قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر مرجع سب کے سب ایک ہو گئے نا تو میں آنکھ بند کر کے کہہ دوں گا کہ چیٹنگ کر رہے ہیں. اگر میں اپنی بات سمجھا پا رہا ہوں. الگ الگ فتویٰ دینا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ دیانتدار ہیں، سچائی کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ وہ جس نتیجے پر پہنچے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں بھائی میرے اور خدا کے درمیان میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھا سکتا ہوں کہ دیانتداری کے ساتھ میں جس نتیجے پر پہنچا کہ خدا یہ چاہتا ہے، رسول یہ چاہتے ہیں، امام یہ چاہتے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں. دوسرا مجتہد کہتا ہے بابا میں بھی یہی کام کر رہا ہوں، میں دیانتداری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ میں سمجھاؤں یہ. میں اس کی بات کو نہیں مان سکتا، وہ اس کی بات کو نہیں مان سکتا، اس لیے کہ ہر ایک نے اپنے اعتبار سے دیانتداری کے ساتھ ریسرچ کیا ہے. اب مثال کے طور پر آج کے دور میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے روحانی صاحب بہت نیک آدمی ہے، بہت اچھے آدمی ہے، انہوں نے جو کہہ دیا صحیح. دوسرا کہتا ہے روحانی تکیہ دھیرے کا علم نہیں ہے ان کے پاس، آتا جاتا کچھ نہیں ہے، میں ان کی ایک بات بھی نہیں سنوں گا. آج ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ میں وہی کا وہی ہوں، اچھا ہوں تو بھی آپ کے سامنے ہوں، برا ہوں تو بھی آپ کے سامنے ہوں، لیکن 2 آدمی اچھا کہنے والے ملیں گے، 2 آدمی برا کہنے والے ملیں گے. یہی کیفیت اصحاب ائمہ کے ساتھ ہوتی ہے، وہ بھی عام انسان ہوتے تھے میرے اور آپ کے جیسے. اب علم رجال کے اندر کچھ نے کہا بابا بہت نیک آدمی تھا، کچھ نے کہا بڑا فاسق آدمی تھا، ہم اس کے محلے میں رہتے تھے، کچھ نے کہا بابا ہمارے ساتھ بزنس تھا، ہمارے ساتھ سفر کیا تھا، بہت اچھا آدمی تھا. اب آپ اچھا مانیں گے کہ برا مانیں گے، سچا مانیں گے کہ جھوٹا مانیں گے؟ ایک ایک آدمی کو علم رجال میں ریسرچ کرتا ہے. ایک مرجع کہتا ہے بھائی میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ آدمی اچھا تھا، دوسرا کہتا ہے نہیں اس آدمی کی ایک حدیث بھی نہیں سنوں گا میں،
وہ اپنے اعتبار سے صحیح بات کر رہا ہے یا اپنے اعتبار سے صحیح بات کر رہا ہے. ہاں ایک بات ضرور ہے, یہاں تک آنے کے بعد جب آپ کہتے ہیں نا سمجھ گئے, تب بھی دل میں ایک حسرت آتی ہے کہ یار ٹھیک ہے, لیکن رزلٹ تو یہی ہے نا کہ مجھے کچھ عمل کرنا ہے, میں خوئی والا ہوں, میری عید ہو گئی, میرا بچہ سیستانی والا ہے, اس کا روزہ ہے بیچارے کا. مول صاحب آپ کی ساری بات کا رزلٹ تو یہی ہے نا. یار چھوڑو, مجھے ساری باتیں نہیں سمجھنی, مرجع فتویٰ کیسے دیتا ہے کیسے نہیں دیتا ہے, آپ میرا مسئلہ حل کرو. یا ہم سب روزہ رکھیں یا ہم سب کے سب عید منائیں, ایسا ہے کہ نہیں عام. یعنی دوسرے الفاظ میں ایک عام انسان کہتا ہے کہ مولانا آپ ایک ایسا کام کرو کہ کوئی ایک ایسی اتھارٹی آ جائے جس کی ہاں ہاں ہو, جس کی نہ ہو. یہ ہے نا کہ پھر سب کے سب ہاں کر لیں. سر وہ اتھارٹی امام زمانہ کے علاوہ کوئی نہیں, بڑے سے بڑا مرجع. اور آپ یقین جانیں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ شیعہ ہونے کے باوجود امام زمانہ کی کمی کو اس انداز سے محسوس نہیں کرتے ہیں. جب نہیں کرتے ہیں تو معصوم کہتا ہے کہ بابا تم محسوس کرو. مولا کیسے محسوس کروں؟ کب میں تمہیں بتاتا ہوں. رمضان کا مہینہ آئے نا, ہر رات کہو زمانے کے امام سے کہ مولا آپ نہیں ہو. دعا افتتاح کیا ہے؟ یہ ہماری محبت کا اظہار ہے, یہ امام کے فراق کا مرثیہ ہے. اللہم انا نشکو الیک فخر نبینا وغیبت ولینا. کیا مطلب ہے؟ پالنے والے تیری بارگاہ میں ہم شکایت لے کر آئیں, فریاد لے کر آئیں. ہمارا نبی نہیں ہے ہمارے پاس, ہمارا ولی پردے غیبت میں. مولا ہم کہاں جائیں, پروردگار ہم کہاں جائیں؟ ہر رات دعا افتتاح کے اندر ہم یہی تو کرتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ ہم سے کہا گیا ہر جمعے کا دن, جو مسلمانوں کا عید کا دن ہے, چھٹی کا دن ہے, کبھی جو کرنا ہے کرو جمعے کے دن, لیکن ایک کام کرو, دعائیں ندبہ پڑھو, فریاد کرو پالنے والے میرا زمانے کا امام نہیں ہے میرے پاس. ہر جمعے کو مس کرو. عید کے دن ایسا ہوتا ہے نا ہر سال, جن کے یہاں کسی کا انتقال ہوا ہوتا ہے ان کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے, ماں کے بغیر پہلی عید ہے, باپ کے بغیر پہلی عید ہے. مزہ آتا ہے عید میں؟ کسی کو نہیں مزہ آتا. نئے کپڑے پہننے کا دل بھی نہیں کرتا. کیسے عید مناؤں, میری ماں نہیں رہی, پچھلے سال تک میری ماں ہوتی تھی, کیسے عید مناؤں, میرا باپ نہیں رہا. بابا میں کہتا ہوں امام زمانہ سے, بے ابی انت و امی, مولا میری ماں آپ پر قربان, میرا باپ آپ پر قربان. یعنی کیا؟ یعنی مولا آپ نہیں ہو. عید کے دن دعائیں ندبہ پڑھو, جو کرنا ہے کرو, جس طرح عید منانی مناؤ. جس طرح اپنی ماں کو مس کرتے ہو, جس طرح اپنے باپ کو مس کرتے ہو, جس طرح اپنے عزیز کو مس کرتے ہو, امام زمانہ سے کہو مولا میں تمہاری کمی کو محسوس کرتا ہوں, میری عید آپ کے بغیر ادھوری ہے, میرا جمعہ آپ کے بغیر ادھورا ہے, میرا رمضان آپ کے بغیر ادھورا ہے, میری ایک ایک سحری اور افطاری آپ کے بغیر ادھوری ہے. تو یہ اختلاف مراجع ہمیں دین میں رکھنا ڈالنے کے لیے, اعتراض کرنے کے لیے, علماء کو گالیاں دینے کے لیے, برا بھلا کہنے کے لیے, اعتراض کرنے کے لیے نہیں ہونا چاہیے. اس علماء کے علمی جو اختلاف نظر ہوتا ہے, یہ اختلاف, اس کو لڑائی نہیں کہتے, یہ جو اختلاف نظر ہے اس کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے اپنے زمانے کے امام کی غیبت کو محسوس کرنے کے لیے. ہم نے سچے دل سے کب کہا کہ مولا ہم آپ کے بغیر نامکمل ہیں. چلیں اس عید کے موقع پر ہی صحیح سچے دل سے احساس ہو جائے, مولا میری عید بھی نامکمل ہے, ادھوری ہو گئی, میری ٹوٹی پھوٹی عید ہے, مولا تم آ جاؤ. تو یا ہم سب مل کے روزہ رکھیں یا ہم سب مل کر عید بنائیں. اس لیے کہ مولا کے آنے کے بعد پھر اجتہاد نہیں چلے گا, وہاں علم الہی ہوگا, علم لدنی ہوگا. امام کہیں گے ہاں تو ہاں, امام کہیں گے نہ تو نہ, بات ختم ہو جائے گی, کسی کے اعتراض کرنے کی ہمت باقی نہیں رہے گی. خیر تھوڑا سا زیادہ ہی لمبا ہو گیا, میں نے 5 منٹ کا کہا تھا کہ شاید زیادہ وقت لوں گا, لیکن کافی وقت ہو گیا. لیکن بہرحال 5-10 منٹ ہم قرآن کی آیت پر بھی ڈسکس کرتے ہیں. مولا امام کی ولادت کی شب بھی ہے, ایک صلوات پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سرکار بڑی خوبصورت بات ہے, آیت نمبر 4 آج ہماری چوتھی گفتگو ہے, اور 2 آیتوں کے اعتبار سے ہماری 8 آیتیں مکمل ہو جانی چاہیے تھی, جبکہ چوتھی آیت کو بھی ہم پڑھ رہے ہیں آج. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. اے حبیب وہ لوگ جو پکارتے ہیں تم کو, ینادونکا ندا دیتے ہیں, آواز لگاتے ہیں, کسی کو دور سے بلانا, دیٹ از کالڈ, کسی آواز دے کر اس کو کہتے ہیں ندا دینا, پکارنا. ان الذین ینادونک,
من وراء الحجرات، حجرات کے پیچھے سے، اکثرہم، ان میں سے اکثر لوگ وہ ہیں جو لا یعقلون، ان کے پاس عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ شعور نہیں رکھتے ہیں، یہ عقل نہیں رکھتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں ہے۔ اچھا، میں نے آپ کے سامنے ینادون کا میننگ پیش کر دیا، پکارنا، چلانا، کسی کو دور سے بلانا۔ وراء الحجرات، وراء یعنی پیچھے جا کر، گھر کے پیچھے جا کر۔ حجرات جمع ہے حجرہ کی۔ حجرہ کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے سنا ہوگا لفظ حجرہ، کہتے ہیں کمرے کو، مکان کو، گھر کو، لیکن عام طور پر حجرہ کہتے ہیں کمرے کو۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا جو انداز مسجد نبوی بنانے کے بعد رہا وہ بڑا عجیب تھا، بڑا خوبصورت تھا۔ یعنی پیغمبر کی دور کی جو مسجد تھی مسجد نبوی، آج اس ماڈل کی شاید ہمارے پاس پوری دنیا میں ایک مسجد بھی نہیں ہے، اور شاید وہ والا ماڈل پاسبل بھی نہیں ہے آج کے دور میں۔ وہ مسجد کیسی تھی؟ جیسے یہ والی مسجد میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، چاروں طرف دیواریں، تو یہاں پر مجھے کھڑکیاں نظر آ رہی ہیں، سامنے مجھے دروازہ نظر آ رہا ہے، ادھر بھی کھڑکی نظر آ رہی ہے، ادھر بھی دروازہ نظر آ رہا ہے۔ پیغمبر کی جو مسجد تھی جسے ہم مسجد نبوی کہتے ہیں، 4 دیواریں تھیں اور چاروں طرف دروازے تھے مسجد کے اندر، لیکن وہ دروازے گلی میں جانے کے نہیں تھے، روڈ میں جانے کے نہیں تھے، وہ دروازے گھروں کے تھے۔ یعنی آپ دروازہ کھول کے جائیں گے تو اندر میں کسی کا گھر ہے، پیغمبر کا گھر ہے، ایک مولا کائنات کا گھر ہے، جناب زہرا کا دروازہ ہے، ایک مثال کے طور پر جناب عائشہ کا دروازہ ہے، ایک جناب طور پر مثلا ام سلمہ کا دروازہ ہے، ایک جناب سودا کا دروازہ ہے، مطلب پیغمبر کی بیویوں کے کمرے، گھر بنے ہوئے ہیں۔ دروازہ کھولو تو ادھر مسجد، دروازہ بند کرو تو مسجد الگ، گھر الگ، ورنہ گھر سے مسجد میں، مسجد سے گھر میں۔ اچھا، پیغمبر کی دیکھا دیکھی اصحاب نے بھی یہی کیا تھا، یعنی اس مسجد کے چاروں طرف مکانات بن چکے تھے، اور نامی گرامی اصحاب، ان کے دروازے مسجد میں کھلتے تھے۔ اب ایک طرف سے جناب علی پیغمبر اور ان کے گھر دروازے پیغمبر کے ازواج ہیں، ایک طرف اصحاب ہیں، اور 2 یا 3 دروازے ایسے تھے جو باہر روڈ پہ نکلنے کے تھے، یہ ان لوگوں کے آنے جانے کے لیے تھے کہ جن کے گھر مسجد کے ساتھ اٹیچ نہیں تھے، تو وہ باہر سے آتے تھے، تو وہ کسی کے گھر کو کراس کر کے نہیں آتے تھے، بلکہ مین گیٹ سے، مین روڈ سے وہ آتے تھے اندر میں، اور دروازہ کھول کر مسجد میں داخل ہوتے تھے۔ تو اب آہستہ آہستہ آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک آج کل کی زبان میں اگر میں سمجھاؤں تو ایک کلچر ڈیولپ ہو گیا تھا، جو ہمارا کہتا ہے نا اکنامی کلاس اور بزنس کلاس، کہ بھئی جو اکنامی والا مسلمان ہے وہ بیچارہ باہر سے، روڈ سے، سڑک سے آئے گا، یہ بزنس کلاس والا ہے، یعنی یہ گیٹ کھولے گا اور جناب علی اندر، گیٹ کھولے گا اور باہر۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے، مکے میں کچھ بلڈنگیں ایسی بنی ہیں، ہوٹلز، بڑے بڑے ہوٹلز جو بالکل گیٹ کے ساتھ ہیں، آپ جناب علی کمرے میں جوتا اتار کر آپ چلے جائیں مسجد کے اندر، حرم کے اندر، آپ بزنس کلاس والے ہیں۔ ایک بیچارہ مومن ہے جو مثلا 20 منٹ کے واک پہ ہے، وہاں سے چلتا چلتا آرام سے گرمی میں آئے گا، جتنا وہ 15 منٹ کا طواف کرنے کے لیے بیچارہ 20 منٹ چلے گا تو مسجد کے اندر پہنچے گا، پھر وہ طواف کیا کرے گا اور واپس کیا جائے گا۔ خیر، یہ تو ہو گیا مزاح، مولا کی ولادت کی شب ہے، خدا آپ کے چہروں میں مسکراہٹ رکھیں۔ تو اس طرح سے بن گیا، لیکن باقی ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ مسجد کا ایک احترام تھا۔ آہستہ آہستہ کیفیت یہ ہوئی کہ مسجد کا جو احترام تھا، جو مسجد کی رسپیکٹ تھی، وہ ختم ہونے لگی۔ دروازہ کھلتا ہے، کوئی بھی آ جاتا ہے، جب دروازہ کھلتا ہے تو گھر کا ماحول بھی نظر آتا ہے، یعنی یہاں پر کسی کا گھر کا دروازہ ہو کہ ایک دم سے دروازہ کھلے تو اندر میں مثال کے طور پر خواتین بھی ہیں، بچے بھی ہیں، گھر پھیلا ہوا ہے، صاف ہے، ستھرا ہے، گندا ہے، ہزار طرح کی چیزیں جو انسان کو نظر آتی۔ پروردگار کا حکم آیا، سارے دروازے بند کرو، دیوار بنا دو، نو مور گیٹ، کوئی دروازہ نہیں چاہیے۔ کسی کو مسجد کے اندر آنا بھی ہے وہ ادھر والا دروازہ کھولے جو گلی والا دروازہ ہے، کیونکہ مسجد میں ہمیشہ نہیں آنا ہوتا تھا، کبھی باہر مارکیٹ میں بھی جانا ہوتا تھا، تو ایک دروازہ بیک سائڈ میں بھی ہوتا تھا، وہاں سے نکلے عام مسلمانوں کی طرح گلی سے چل کر مسجد کے اندر آئے۔ ٹھیک ہے بھائی، سارے دروازے بند، لیکن جب کھلے تھے تو سب کے کھلے تھے، جب بند ہوئے تو سب کے بند نہیں ہوئے۔ یہ تاریخ اسلام کا بڑا خوبصورت واقعہ ہے۔ اب میرا سورہ حجرات سے ہٹ کرے تھوڑا سا، لیکن بڑا سارے دروازے بند نہیں ہوئے۔ خدا نے کہا بھئی 2 دروازے کھلے رہیں گے، باقی سب دروازے بند ہو جائیں۔ جو پیغمبر کا اپنا مکان ہے اس کا دروازہ کھلا رہے گا، ساری ازواج کے دروازے ہی بند ہو جائیں گے۔ جو پیغمبر کا خود کا مکان ہے وہ کھلا رہے گا، پلس جو فاطمہ زہرا کا دروازہ ہے وہ کھلا رہے گا، مولا کائنات کا جو دروازہ ہے وہ کھلا رہے گا۔
یا تو سارے بند ہو گئے ہوتے ہیں تو بھی دل نہیں جلتا، سارے کھلے تھے سب بھی اچھا تھا. اب جو سب بزنس دیکھیں، جو اکنامی سے بزنس کلاس میں اپ گریڈ ہوتا ہے نا اس کو بڑا مزہ آتا، لیکن اگر کسی کو بزنس کلاس والے کو اٹھا کر آپ اکنامی میں بٹھا دیں اس کا تو دل ٹوٹ جاتا ہے. اب یہی ہوا، اصحاب رسول کا دل ٹوٹا، ناراضگیاں ہوئیں، یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ چلے بھئی آپ اللہ کے رسول ہیں سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہ علی کا دروازہ کیوں کھلا ہوا ہے؟ اب مجھے نہیں پتا، سامنے ہونے کے باوجود، عربک کی آشنائی کے باوجود، قرآن کے الفاظ ہونے کے باوجود، بابا تمہیں کیوں نہیں سمجھ میں آتا کہ جو ہے وہ مطلب یار اور ہوتا ہے، نفس رسول اور ہوتا ہے. علی تو وہ ہے جو انفسنا کی منزل پہ گیا ہے مباہلہ کے میدان میں. پیغمبر نے کہا بھائی سیدھی بات ہے، اس میں میرا کوئی اس کے اندر میرا وہ نہیں ہے مسئلہ، یہ تو اللہ کا حکم تھا، اللہ کی طرف اجازت تھی، سارے دروازے کھلے تھے، اللہ نے کہا سارے بند کر دو، خالی اے محمد تمہارا دروازہ کھلا رہے گا اور علی کا دروازہ میں نے اس لیے کھول کے رکھ دیا. اصحاب زندگی بھر حسرت کرتے رہے، یعنی بڑے بڑے صاحب کہتے تھے 3 فضیلتیں ایسی ہیں کہ ان میں سے ایک بھی مجھے مل جاتی تو میرے لیے دنیا آخرت کے لیے کافی ہوتا. ان میں سے ایک یہ تھی کہ جب سارے دروازے بند ہو گئے علی کا دروازہ کھلا رہا. اصحاب حسرت کرتے تھے کاش میرا دروازہ بھی کھلا ہوتا تو میں سینہ تان کر کہتا کہ میں ادب مسجد کی اس منزل پر ہوں، میں طہارت کی اس منزل پر ہوں کہ پروردگار میرے آنے جانے کو ناپسند نہیں کرتا. لیکن یہ فخر اگر کسی کو ملا تو علی کو ملا اور فاطمہ زہرا کو اور پیغمبر اکرم کو. ایک صلوات تو بنتی میرے خیال میں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو بہرحال اب وراء الحجرات کا مطلب ہے کہ یہ حجرے جن کی بات ہو رہی ہے، اب بنو تمیم والے، یعنی یہ جو شان نزول ہے بنو تمیم کے بارے میں، وہ آتے تھے. اچھا یہ بڑے بدو قسم کے، بڑے جسے کہتے ہیں نا کھردرے عرب تھے، یہ رف اینڈ ٹف قسم کے، یہ وہ بہت سارے پروٹوکولز نہیں اب یہ آتے تھے، ان کو پتا تھا کہ پیغمبر کے ایک سے زیادہ ازواج ہیں، تو پتہ نہیں آج پیغمبر کس بیوی کے گھر میں ہو، یہ والی بیوی کے گھر میں ہو، اسے گھر میں ہو، پتہ تو نہیں ہے کوئی باقاعدہ کوئی ایسا. تو وہ آوازیں لگاتے تھے، یا محمد چلاتے تھے جیسے کسی محلے والے کو بلا رہے ہوں. ان کی دیکھا دیکھی بہت سے لوگ کرنے لگے تھے اس طرح کا کام. اب قرآن نے کہا کہ انف از انف. اب اگین سورہ حجرات کے اعتبار سے وہ سوسائٹی بنائی جا رہی ہے کہ جس میں مسلمانوں کو پتا ہو کہ پیغمبر کا، یا اگر ہم اپنے عقیدے کے اعتبار سے بات کریں تو پیغمبر اور وہ ذات جو پیغمبر کو ریپلیس کرنے والی امامت، یعنی اسلامک سوسائٹی میں اسلامک لیڈرشپ، وہ لیڈرشپ جو من جانب اللہ ہے، جو نمائندگی الہی ہے، جس کے پر پروردگار عالم کی سائن ہے، جو منصوص من جانب اللہ ہے، ائمہ طاہرین. جب اسلامک سوسائٹی ڈیولپ ہوگی تو ایتھیکل بیہیویئرز کا جو ایک، یا ایس او پیز کہہ لیں، جو پروٹوکول سسٹم آئے گا وہ یہ ہوگا کہ لیڈر کو اس طرح آواز دینے کی اجازت نہیں ملے گی. اب قرآن کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ 1-2 الفاظ پہ آپ غور کر لیں، بس اس سے زیادہ آئے ہو نہیں پائے گی آج. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. آپ اگر غور کریں آیت نمبر 3، آیت نمبر 2، آیت نمبر 1، آیت نمبر 1 میں بھی تقویٰ پر بات کی تھی، آیت نمبر 3 میں بھی تقویٰ پر بات کی تھی، آیت نمبر 4 کے اندر اب خدا تقویٰ کو بھی ہٹ نہیں کر رہا. یعنی پہلے کہا تھا یا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، رائٹ؟ پہلی آیت کے اندر کہا تھا کہ بابا تم آگے مت بڑھو، تقویٰ اختیار کرو. مینز جو غلطی کر رہے ہو اس کا مطلب تمہارے پاس تقویٰ نہیں ہے. آیت نمبر 4 میں اگر کہا کہ تقویٰ تو بہت دور کی بات، تمہارے پاس عقل بھی نہیں ہے. You are nonsense. It's not about non-Muslim. اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، اس کا تعلق عقل سے ہے. تمہیں شعور نہیں ہے کہ جو لیڈر ہوتا ہے، جو بڑا ہوتا ہے، جس کو آپ اپنا سب کچھ تسلیم کرتے ہو، اس سے کس طرح بات کی جاتی ہے. اکثرهم لا یعقلون. They don't have even sense. عقل نہیں ہے ان کے پاس، شعور نہیں ہے. ترجمہ کچھ بھی کیا اردو میں، سمجھ، انڈرسٹینڈنگ، بٹ ایکچولی the word that is used in Arabic is لا یعقلون. یہ نہیں کہا کہ لا یفہمون. لا یفہمون کا ترجمہ ہے کہ سمجھتے نہیں ہیں. میں نے ترجمہ اصل میں بہت ہی اوتھینٹک سورسز سے اٹھایا ہے تو میں اس کو چینج نہیں کرتا ہوں یوزولی، دیٹس وائی آئی ہیو ریٹن دا سیم. بٹ دا تھنگ از کہ شاید اس کا جو صحیح ترجمہ ہے بالکل، جو شاید ہٹ کرنے والا بھی ہے، لا یعقلون، ان کو عقل ہی نہیں ہے.
اب یہاں پر ایک بہت ہی امپورٹنٹ کوسچن ریز ہوتا ہے، اس کو ہم اب کل ڈسکس کریں گے. پالنے والے، تیری بات سے ایسا لگ رہا ہے اکثرہم لا یعقلون، ان میں سے اکثر کو عقل نہیں ہے، یعنی کچھ ہیں جو ابھی بھی عقل والے ہیں. چلا بھی رہے ہیں، یا محمد کہہ کر آوازیں بھی دے رہے ہیں، لیکن نہیں، وہ عقل والے ہیں، وہ لا عقل. کیونکہ خدا نے نہیں کہا کہ کلہم لا یعقلون، خدا نے کیا کہا؟ اکثرہم لا یعقلون. وائی دس ورڈ اکثرہم؟ اس پر مفسرین نے بہت خوبصورت، واقعاً بہت علمی، ادبی اور اخلاقی نکات پیش کیے ہیں. انشاءاللہ اس کو ہم کل ڈسکس کریں گے. ہمارا وقت بہت زیادہ آگے ہو گیا، لیکن ایک دو جملے. سرکار امام مجتبیٰ، یعنی یہ سارا کا سارا جو آیات ہیں اب تک 4 آیات، یہ بتاتی ہیں ایتھیکل سسٹم، بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے. اب آج امام حسن سے لنک کرنے کے لیے میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں جو شاید بعد میں جا کر کہتا، اور وہ یہ کہ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ان تمام معاملات میں یہ سب کچھ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کا رسول نہیں کہہ رہا. دس از ویری بیوٹیفل. آپ اس نقطہ نظر سے دیکھیں کہ اللہ کے رسول یہ نہیں کہہ رہے کہ تم آگے مت بڑھو مجھ سے، خدا کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. پیغمبر نہیں کہہ رہے جو تم مجھے آوازیں دیتے ہو تم لا یعقلون، نہیں، پیغمبر خود نہیں کہہ رہے. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. یعنی یہ جن لوگوں کو ادب سکھایا جا رہا ہے، تو جس کا ادب سکھایا جا رہا ہے پیغمبر کا، وہ ادب کی اس منزل پر ہے کہ تم بدترین بے ادبی بھی کرو گے تب بھی وہ کچھ نہیں کہے گا. یعنی سمجھانا یہ ہے کہ اگر عوام الناس بدتمیزی کر جائیں تو لیڈر کو بدتمیزی کرنے کی اجازت نہیں ملتی ہے. یعنی آپ میں سے اگر کوئی بدتمیزی کر جائے، فرض کر لیں، اور میں کچھ دیر کے لیے ہی صحیح کرسی پہ آ کے بیٹھ گیا ہوں، امامہ سر پہ رکھ لیا ہے، میں بہت چھوٹا آدمی ہوں، بہت چھوٹا آدمی، لیکن فرض کر لیں کچھ دیر کے لیے سنبھال لی سیٹ، تو آپ کو شاید بدتمیزی کی اجازت مل جائے، مجھے نہیں ملے گی. اب میں یہ نہیں خدا نخواستہ اپنے آپ کو پیغمبر سے ملا رہا ہوں، سمجھانا چاہ رہا ہوں. لیڈرز، پیغمبر جو نمائندگان الہی ہوتے ہیں، وہ تحمل کرتے ہیں، اور یہ کردار کمال پر نظر آتا ہے امام حسن مجتبیٰ میں. ہر امام میں، لیکن آج امام کی ولادت ہے، کمال پر نظر آتا ہے. یعنی اب وہی واقعہ جو میں نے شاید ہر سال پڑھا ہے، اس سال پھر پڑھ دیتا ہوں. شام سے ایک شخص آیا، اس کے دل میں صرف بغض بھرا ہوا ہے. اب نہیں دامن وقت گنجائش کہ میں کچھ اور جاؤں، بغض بھرا ہوا ہے. یعنی 20 سال سے امیر شام صرف اور صرف مولا کائنات، ان کے بچوں کے لیے، ان کے خاندان کے لیے ممبروں سے غلط، علی یہ، علی ایسا، علی ویسا، علی سے بڑا کوئی دشمن نہیں دین کا، علی کے خاندان سے بڑا دشمن نہیں ہے. اب شام کا ایک شخص مثال کے طور پر اگر وہ 5 سال کا تھا تو 25 کا ہو چکا تھا، 10 کا تھا تو 30 سال کا ہو چکا تھا. اور اس کے یعنی آج ہمارے دلوں میں جو نفرت ہے، جو بچپن سے ہم سنتے ہیں، یزید کے لیے کیا نفرت ہے ہماری، ہم کچھ بھی کر لیں ہمارے دل میں محبت نہیں آ سکتی یزید کی. ان کے دل میں امیر المومنین اہل بیت کے بارے میں اس طرح کی نفرت بٹھا دی گئی تھی. ابھی مدینہ میں آیا، سامنے سے امام حسن آ رہے تھے، اس نے کسی سے پوچھا یہ کون کا امام حسن کا؟ اچھا یہ حسن. اس کے دل میں وہ نفرت تھی، اس نے شروع کر دیا، جو بول سکتا تھا، جتنی گندگی تھی اس کے دل میں، اسے الفاظ کی صورت میں امام سے منسوب کر دی. اصحاب ناراض ہو گئے، اصحاب نے شاید تلواریں بھی نکال لیں. امام نے کہا بیٹھ، کوئی مسئلہ نہیں. جب یہ ساری باتیں کر چکا تو امام نے اس کا ایک ہوتا نا دل کے بھڑاس نکل گئی. امام نے اس کو مخاطب کہا بھائی لگتا ہے کہ تم مسافر ہے. اچھا یہ آج سے 1400 سال پہلے کا عرب جو پانی کے قطرے پر، پانی کے مشکیزے پر سگے بھائی کی گردن کاٹ دینے والے لوگ ہیں. یہ عرب اتنے خطرناک ہیں 1400 سال پہلے والے. آج بھی آپ دیکھ لیں کوئی بہت زیادہ تبدیلی نہیں آئی ان کے اندر. اس وقت تو یہ عجیب ان کا ایک مزاج تھا، بات بات پر خون بہا دینا، عزت کی خاطر جناب علی کیا نہیں کر دینا. جو سگی بیٹی کو زندہ دفنا دیتا اس عرب سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں؟ اب اس عرب کے ماحول میں اس کو پتہ تھا کیا ہوتا ہے. میں نے جو بولا ہے مجھے جان سے مار ڈالا جائے گا، ٹھیک ہے میری شہادت ہے، میں نے تو حق بات بیان کر دی، امام حسن کو برا بلا کہہ دیا. وہ تو یہ سوچ کے امام حسن نے جب ساری بات سنی کہا بھائی لگتا ہے تو مسافر ہے. دیکھ اچھا اس دور کے اب مسافر کے پرابلم، آج کے دور میں ہم جب ٹریول کرتے ہیں تو ہم لوگ وی آر کال اوے، میسیج، واٹس ایپ، پتہ نہیں کریڈٹ کارڈ، فنڈس ٹرانسفر بہت آسانی سے.
اس دور میں کروڑ پتی انسان نکلتا تھا، راستے میں اگر ڈاکو نے لوٹ لیا تو وہ محلے کے سب سے زیادہ غریب آدمی سے بھی غریب ہو جاتا تھا، اس لیے کہ بعض اوقات ڈاکو بدن پہ کپڑا بھی نہیں چھوڑتے تھے، درہم اور دینار تو دور کی بات، ایک تن پہ کپڑا ہے، 24 گھنٹے گزر کے کھانا نہیں کھایا، بھوک سے مر رہا ہے، کھانے کو روٹی نہیں جو کل تک 1000 آدمی کو کھانا کھلا سکتا تھا، ایسا غریب ہو جاتا تھا انسان مسافر۔ امام نے کہا بھائی تو لگتا ہے مسافر ہے، دیکھ اگر تیرے پاس سواری نہیں بچی ہم تجھے سواری دیں، تیرے پاس لباس نہیں ہم لباس دیں، تیرے پاس زیادہ راہ نہیں ہے مال ختم ہو گیا مال دیں، غذا نہیں ہے غذا دیں، تیرے پاس رہنے کو جگہ نہیں ہے ہمارے پاس بڑے وسیع مکانات ہے ہمارا مہمان بن، لوٹ کر وطن جانے کا خرچہ نہیں ہم تجھے لوٹ کر وطن جانے کا خرچہ دیتے ہیں، کیوں اپنی جان کا دشمن بنا ہوا؟ یہ کام کس کے ساتھ ہوتا تھا؟ ہر اپنے کے ساتھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ یہ جو آفر ہوتی تھی سردار کی یہ ہر ایک کو نہیں ہوتی تھی، اتنی بڑی آفر ہر اپنے قبیلے کے آدمی کو بھی نہیں ہوتی تھی، غیر تو بہت دور کی بات۔ جب امام حسن نے اس کو یہ آفر کیا اور یہ جملہ کہا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہوئے، رو کر کہتا ہے اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، خدا جانتا ہے اس زمین پر اپنی نمائندگی کس کو دے۔ کہتا ہے حسن ایک بات کہوں، اس لمحے سے پہلے تم اور تمہارے باپ سے زیادہ ناپسندیدہ انسان میری نگاہوں میں کوئی نہیں تھا، اس لمحے کے بعد تم اور تمہارے باپ سے بڑھ کر کوئی نگاہ انسان میری نگاہوں کے اندر نہیں۔ یہ ہے حسن مجتبیٰ، جو دشمن کو اس طرح سے نوازے، جو دشمن پر اس طرح سے کرم کی نگاہ کرے، وہ ماننے والوں کو نہ جانے کس مقام سے نوازے گا۔ بس مانگنے کا طریقہ ہونا چاہیے۔ اے مولا حسن مجتبیٰ، بلکہ میں تو کہوں اے بی بی فاطمہ زہرا، اے مولا امیر، آپ ماں بنی ہیں، آپ باپ بنے، آپ کے گھر میں خوشی ہے، یا رسول اللہ آپ نانا بنے، آج سے پہلے کوئی نہیں تھا آپ کا نواسا، اے مولا امیر و جناب زہرا آپ کے گھر پہلی اولاد آئی ہے، آپ کو اللہ نے اتنا بڑا شرف دیا ہے، ہم بھکاری ہیں، ہمارا کام ہے مانگنا، ہمیں زیب دیتا ہے مانگنا، اور آپ کے در سے نہ مانگے تو کس کے در سے مانگیں؟ ہم خالی جھولی لے کر آپ کی بارگاہ میں بھیک مانگنے کے لیے آئے ہیں، ہاتھ پھیلا رہے۔ حسن مجتبیٰ کی ولادت کی خوشی میں جو بہترین تحفہ آپ کے گھر آنے والے کو ملنا چاہیے، آپ کی بارگاہ میں آنے والے کو ملنا چاہیے، مولا وہ تحفہ ہمیں عنایت فرمائیے۔ میں رب العزت کی بارگاہ میں دعا کروں، پالنے والے محمد و آل محمد کا واسطہ، جناب زہرا کے لبوں پر کھلی ہوئی مسکراہٹ کا واسطہ، مولا امیر کے چہرے پر آنے والی خوشی کا واسطہ، حسن مجتبیٰ کو گود میں لے کر پیغمبر اکرم کے دل میں جو سرور آیا اس کا واسطہ، ماہ رمضان کی اس درمیانی شب کا واسطہ، اپنے پیک پر پہنچا ماہ رمضان، اب کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہوگا، پالنے والے ان لمحوں میں، ان ساعتوں میں تو ہزاروں لاکھوں انسانوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے، بہترین نعمتوں سے نوازتا ہے۔ جو بہترین تحفہ کسی کو حاصل ہو سکتا ہے وہ حاصل کرنے والوں میں ہم سب کا نام شامل فرما۔ معبود بطور خاص اس عظیم ولادت کے موقع پر ہم تیری بارگاہ میں دست دعا دراز کرتے ہیں، پالنے والے اس آفت سے پوری انسانیت جو مبتلا ہے، پالنے والے بالخصوص عالم اسلام کو، انسانیت کو، صاحبان ایمان کو اس آفت اور بلا سے نجات عنایت فرما۔ جو بیمار ہیں بالخصوص جو کووڈ-19 میں بیمار ہیں، بلکہ اس کی وجہ سے جو ہاسپٹلز کے اندر اب ریسورسز کم ہو گئے، رسپانسز کم ہو گئے، بیماروں کو ہاسپٹلز نہیں مل رہے، چاہے وہ کووڈ-19 کے پیشنٹس نہیں بھی ہیں، پالنے والے جو بیمار ہیں محمد و آل محمد کے صدقے میں، بیمار کربلا کے صدقے میں، امام مجتبیٰ کے صدقے میں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما۔ معبود محمد و آل محمد کا واسطہ ہم سب کے رزق حلال و طیب میں کثرت و برکت و وسعت عنایت فرما۔ دنیا میں جہاں جہاں اہل بیت کے چاہنے ماننے والے موجود ہیں، سب کی جان و مال، عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ قلب مقدس امام زمانہ کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ ہماری ان گناہگار آنکھوں کو مولا کے دیدار سے منور فرما۔ اپنی آخری حجت امام عصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ عزیزان، سورہ فاتحہ کی درخواست، مولا کی ولادت کے شب اپنے اپنے مرحومین کو بھی شامل کر لیجیے سب سے پہلے، اور ابھی سے آپ سورہ الحمد، سورہ اخلاص، سورہ انا انزلنا کی تلاوت، آیت الکرسی کی تلاوت شروع کر دیجئے، تاکہ زیادہ سے زیادہ ہمارے لیے، ہمارے مرحومین کے لیے جو ہے وہ برکت کا باعث ہو۔ مرحوم شہید آغا محمد حاجی سلطانی، مرحوم غلام علی بن راشد علی دینہ، مرحومہ کلثوم بائی بنت جان محمد مولدینہ، مرحومہ
ممتاز بائی بنت حسن علی شیر محمد، مرحوم عزیز حسین ابن محمد بند علی، کریم ابن قاسم علی، کنی زہرہ بنت غلام علی راشد، مرحوم حسین محمد علی مولو اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحومہ خیر النساء رحمۃ اللہ موجی اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحومہ کلثوم بائی عبداللہ سومجی، مرحومہ زاہدہ حسین مولو زوجہ محمد حسین کپاسی، مرحوم اکبر فاضل دھیرانی، قاسم علی محمد علی دینا، فاطمہ بائی جمعہ لاڈک، منیر احمد شریف، معصومہ بائی علی محمد وسرام، ممتاز بانو برکت علی نایانی، حیدر علی عبدالحسین موجی، زینب بائی رجب علی خاکو، مرحوم رجب علی حسن علی راجانی اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، زہرا بانو ولی محمد اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحومہ فاطمہ بانو ولی محمد اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم رمضان علی ولی محمد اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم یوسف علی ابراہیم سابو والا اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم ساجد حسن محمد رضا راجانی، مرحوم محمد جعفر سلیمان خاکو، مرحومہ سکینہ علی محمد لیلا، مرحوم روشن علی قاسم علی ناصر، مرحوم قاسم علی رجب علی سلیمان خاکو، مرحوم رجب علی سلیمان خاکو، مرحوم احمد نظر علی، مرحوم انور علی راشد جیسانی، مرحوم جاوید رمضان علی غلام علی، مرحومہ منیرہ احمد حبیب الیکٹرک والا، شہید سجاد حسین سپاری والا اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم احمد عبداللہ غلام حسین ایڈن والا اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم فدا حسین فاضل رتنسی اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، حاجی بھائی موراج خاندان کے تمام مرحومین، احمد بھائی موراج خاندان کے تمام مرحومین، مرحومہ زہرہ بائی مصطفیٰ حاجی بھائی موراج، بانیان مجلس کے تمام مرحومین، عمومی طور پر تمام مرحوم مومنین مومنات شہدائے ملت جعفریہ، بطور خاص جو آن لائن ان لیکچرز کو آن لائن سماعت فرما رہے ہیں ان کے تمام مرحومین، دام درم سخن جس نے بھی اس رضاخانی کی خدمت کیا جو ہمارے درمیان نہیں رہے، ان کے تمام مرحومین، وہ جن پر فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں رہا، سب کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔